الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ میں پچھلی نشست میں یہ بتا چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا، پھر عرب کے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا۔ ان دونوں کا حکم قرآن مجید میں براہ راست بیان ہو گیا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ حکم سورہ توبہ میں جہاں بیان ہوا ہے وہاں اس کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام، انہی کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ اٹھیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ وہ اٹھیں اور عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹھ پر برسا دیں۔ میں نے یہ متعین طریقے پر بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو قانون اتمام حجت ہے، یعنی جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ہوتی ہے، اس کو 3 نکات کی صورت میں واضح کیا ہے کہ اللہ کا رسول دعوت دے، اتنی مناسب مہلت دی جائے کہ لوگ آ کے خدا کے رسول کو دیکھ سکیں، اس کی بات سن سکیں، جو دعوت وہ پیش کر رہا ہے اس کو خود اس سے براہ راست سمجھ سکیں۔ پیغام پہنچا دینا اس کا کام ہے، شرح و وضاحت اور تفصیل یہ تو لوگوں نے آ کے بات کرنی ہے، تب ان کا حق بنتا ہے۔ دعوت پہنچ گئی، اس کے بعد خدا کی معیت کا ظہور ہونا چاہیے۔ یہ ظہور بدر و احد و احزاب کے معرکوں میں ہوا، ہجرت کے سفر میں ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام نے جو جدوجہد کی، اس میں ان کو خدا کی معیت کس طرح حاصل رہی، اس کی سرگزشت قرآن کے صفحات پر ثبت ہے۔ اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں، اس کو جو شخص چاہے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اسی کا ایک آخری نمونہ، اسی کا منتہائی کمال وہ تھا کہ جب سرزمین عرب میں قریش کی قوت ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو اس وقت ہوا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میں حق و باطل کی بنیاد پر اپنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے جاؤں گا، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس میں جو اشکال لوگ بعض بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان قوموں تک کیا یہ بات پہنچ گئی؟ انہیں صرف ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ روم اور فارس کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ سرزمین عرب میں تو نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجید کی سورہ روم کو پڑھیں، وہ مکے میں زیر بحث ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ان حکمرانوں کو پہنچا اس کی خبر لوگوں کو نہیں ہوئی۔ فوجیں آئیں، زیر بحث رہیں، مختلف علاقوں میں یہ چیز زیر بحث ہوئی، پھر یہ خط سلطنت میں جہاں جہاں حکمران موجود تھے ان کو لکھے گئے۔ یہ 8 حکمرانوں کو لکھے گئے ہیں۔ 4 سال تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رد عمل کا انتظار کیا ہے، یعنی ان کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں، خدا کے پیغمبر کو دیکھیں، ملیں، بات کریں، اپنے اشکالات پیش کریں۔ اور پھر سرزمین عرب میں دینونت کا ظہور ہوا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ قریش کے سامنے تو دعوت تھی، پیغام تھا، استدلال تھا، اب تو آخری درجے میں خدا کی معیت کا ظہور ہو گیا۔ یعنی اندھوں نے دیکھ لیا کہ خدا نے جزا و سزا برپا کر دی ہے سرزمین عرب میں۔ یہ واقعہ ہے کہ جس نے آخری درجے میں یہ حجت پوری کر دی۔ تو صحابہ کرام ہی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مشرکین عرب کے خلاف اقدام کریں، انہی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اہل کتاب کے خلاف اقدام کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں عرب سے باہر کی ان قوموں پر بھی پوری ہو گئی ہیں، تو انہی احکام کا اطلاق انہوں نے ان قوموں پر بھی کر دیا۔
اس معاملے میں صرف ایک سوال ان کے سامنے تھا کہ رومی تو اہل کتاب ہیں، مجوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ چنانچہ وہ روایت ان کے سامنے آ گئی کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ بھی اس معاملے میں وہی کچھ کیا جائے گا جو اہل کتاب کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی سزا ان قوموں پر بھی نافذ کر دی، اس سے آگے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بس جہاں تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچا دی تھی، جہاں کے لوگوں کو مہلت دے دی گئی تھی، جن کے سامنے اس دینونت کا ظہور ہو گیا تھا اور اس لحاظ سے تینوں شرائط پوری ہو گئی تھیں، ان پر اس قانون کا اطلاق کر دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ ایک اجتہاد اور اطلاق کو سمجھنے کا ہے، اس وجہ سے اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، میں نے اپنی بات دلائل کے ساتھ واضح کر دی ہے۔ تاہم اس سے قطع نظر قرآن مجید میں جو قانون زیر بحث آیا ہے کہ اتمام حجت کے بعد سزا دی جائے گی، ہمارا اصل موضوع وہ ہے، اور اب اسی کی بنیاد پر میں نے آگے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے، یعنی وہ احکام نقل کیے ہیں، ان کی نوعیت واضح کی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ محض قتال نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ یہ وہ غلطی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ ہماری فقہ میں یہی غلطی ہے جو بہت سے احکام کو نہ سمجھنے کا باعث بن گئی ہے۔ اس وقت جتنا فتنہ و فساد ہے اور ان آیات کی بنیاد پر جو کچھ استدلالات کیے جا رہے ہیں، اس کا منبع یہی چیز ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ محض قتال نہ تھا، یعنی قتال تو ہوا ہے، جنگ کا حکم دیا گیا ہے، تلوار اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن یہ محض قتال نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اتمام حجت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق۔ وہ سنت الہی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اس کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اتمام حجت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق اور ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے، یعنی یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم دیا گیا اور ہم نے اس کا اطلاق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اطلاق کیا۔ ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر اور اس کے بعد عرب سے باہر کی بعض قوموں پر نازل کیا گیا۔ یعنی یہ مشرکین عرب کے لیے بھی خدا کا عذاب تھا، یہ عرب کے اہل کتاب کے لیے بھی خدا کا عذاب تھا، اور یہ کیسر و کسریٰ کے لیے بھی خدا کا عذاب تھا۔ ان قوموں کے لیے بھی یہ خدا کا عذاب تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے رسول کی بعثت ہوئی، رسول نے براہ راست انہیں دعوت دی، پھر کم و بیش 4 سال تک ان کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور آ کر خدا کا پیغام سن لیں، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ لیں، وہ ہستی جس کو خدا نے بھیجا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد ان کے سامنے خدا کی مائیت کا ظہور ہوا اور سرزمین عرب میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم اہل کتاب کے لیے دیا تھا اسی کا اطلاق صحابہ کرام نے ان پر بھی کر دیا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ محض قتال نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اتمام حجت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق اور ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر اور اس کے بعد عرب سے باہر کی بعض قوموں پر نازل کیا گیا۔ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے، یعنی اس ساری بحث کا اب خاتمہ ہے، خلاصہ کلام ہے۔ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کو پھر سن لیجئے۔ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ، ہماری فقہ کہتی ہے کہ وہ اب بھی ہوگی۔ دور حاضر میں
اسلام کے ایک جلیل القدر مفکر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں یہ استدلال کیا کہ یہ جنگ ہوگی، لیکن اب اس کا ہدف یہ نہیں ہوگا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کا ہدف یہ ہوگا کہ اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے اور کسی جگہ غیر مسلموں کی حکومت باقی نہ رہے، یعنی ان کو مسیحیت پر، مجوسیت پر، یہودیت پر، ہندو مت پر تو قائم رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار نہیں دیا جا سکتا۔ انہی آیات سے استدلال کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں یہ جو جزیے کی بحث ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ در حقیقت سزا تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، یہ محکومی کی علامت تھی، اور اس زمانے میں محکومی کی علامت کے طور پر بادشاہ جزیہ لیا کرتے تھے، اسی محکومی کی سزا کا اطلاق ہوا ہے، چنانچہ ان پر جزیہ عائد کیا گیا۔ یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے، یعنی اب نہ کسی قوم کر اس چیز کو سامنے رکھ کے حملہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ منکرین حق ہیں، وہ کفار ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، نہ کسی نظام کو ان پر مسلط کرنے کے لیے حملہ کیا جا سکتا ہے، کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے، اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اس کو پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے۔ یعنی اس ساری بحث سے میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قرآن مجید میں قتال کا حکم جن دو صورتوں میں آیا ہے ان میں سے ایک صورت شریعت کا حکم ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی شریعت کا ابدی حکم، اور دوسری صورت کا تعلق ایک سنت الہی سے ہے۔ یہ ظاہر ہوئی خدا کے رسول کی صداقت کی حجت بن کر، اس کی سرگزشت قرآن کے صفحات میں بھی ثبت ہو گئی اور تاریخ کے صفحات میں بھی ثبت ہو گئی، لیکن اب اس کو دہرانے کا حق کسی کو زمین پر نہیں رہا، نبوت ختم ہو گئی۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے، یعنی وہ پہلی صورت۔ اللہ کی راہ میں قتال اب یہی ہے، یعنی ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوگا تو اس کے لیے ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، اس کے سوا کسی مقصد کے لیے بھی دین کے نام پر جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ چونکہ ایک نہایت اہم بحث ہے اور اس کا اثر ہمارے بہت سے فقہی احکام پر پڑا ہے۔ ارتداد کی سزا بھی در حقیقت اسی کی ایک فرع ہے، میں اس کو حدود تعزیرات پر بحث میں واضح کر چکا ہوں۔ اس وجہ سے ہر شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ دین کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے فہم کا بھی بڑا انحصار اس کو سمجھنے پر ہے۔ اس لیے میں اس کو مختلف پہلوؤں سے واضح کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں کہ اس میں کچھ تکرار بھی ہو رہی ہے، لیکن مقصود یہی ہے کہ یہ کسی پہلو سے بھی غیر واضح نہ رہے۔ دور حاضر میں انہی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے طالبان کا فتنہ پیدا ہوا ہے، یعنی یہ سب چیزیں مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں، ان پر بہت سا لٹریچر ہے، لیکن بہت سے لوگ فکری سطح پر ایک چیز کو بیان کر دیتے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے یا اس میں کوئی حجت پیش کر دیتے ہیں۔ طالبان نے وہ پردہ اٹھا دیا اور جو فکر ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے عین اس کے مطابق
اقدامات شروع کر دیے۔ ان اقدامات سے علماء بھی بعض موقعوں پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ اختلاف فکر کا اختلاف نہیں ہوتا، بنیادی مقدمات کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ تدبیر کا اختلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مذہبی حلقہ اس معاملے میں اصل استدلال کو کبھی موضوع بحث نہیں بناتا، وہ تدبیر ہی پر گفتگو کرتا ہے۔ میں نے مقامات میں ایک تحریر لکھی تھی طالبان کا استدلال، میں یہاں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ منفی پہلو سے بھی اس کے بعض اطلاقات بالکل واضح ہو جائیں، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ کیسے استدلال کر رہے ہیں، اور میں جب نفی کرتا ہوں تو کس پہلو سے نفی کرتا ہوں۔ یہ مضمون بھی میری کتاب مقامات میں ہے اور طالبان کا استدلالی کے زیر عنوان ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ دنیا جن خدائی فوجداروں کو طالبان کے نام سے جانتی ہے، پچھلے 10 سالوں میں وہ اتنے بے گناہوں کو قتل کر چکے ہیں کہ اب ان کا شمار بھی آسان نہیں ہے۔ دنیا جن خدائی فوجداروں کو طالبان کے نام سے جانتی ہے، پچھلے 10 سال میں وہ اتنے بے گناہوں کو قتل کر چکے ہیں کہ اب ان کا شمار بھی آسان نہیں ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ یہ سب وہ خدا کے لیے اور خدا کے احکام کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی پر بزدلانہ حملے کے بعد بھی انہوں نے اپنا یہی موقف ایک مرتبہ پھر بیان کیا ہے۔ اس کے لیے وہ قرآن و حدیث کے حوالے دیتے اور زمانہ رسالت کے بعض واقعات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ یہی واقعات ہیں جن کا میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے، وہ یہی آیات ہیں جن کی حقیقت میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ بالعموم دین اور دینی علوم سے واقف نہیں ہے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوں گے۔ یہ چند حقائق کسی کے پیش نظر ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک، اس میں شبہ نہیں کہ جہاد اسلام کا حکم ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہو تو وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کریں۔ قرآن میں اس کی ہدایت اصلاً فتنے کے استحصال کے لیے کی گئی ہے، پرسیکیوشن۔ اس کے معنی کسی شخص کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کے ہے۔ یہی چیز ہے جسے انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت جماعت دیا گیا ہے۔ اس کی جو آیتیں قرآن میں آئی ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں ان کے مخاطب ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس معاملے میں کسی اقدام کا حق بھی ان کے نظم اجتماعی کو حاصل ہے۔ ان کے اندر کا کوئی فرد یا گروہ ہرگز یہ حق نہیں رکھتا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، جنگ اسی کے پیچھے رہ کر کی جاتی ہے۔ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس قاعدے کی پابندی ہے یا اس کی صریح خلاف ورزی، اس کا فیصلہ ہر شخص بادنہ تامل کر سکتا ہے۔ یعنی پہلی بات جس کو میں نے افغانستان میں جب یہ جہاد شروع ہوا تھا اس وقت سے واضح کرنے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ جتھوں کو، گروہوں کو، مذہبی تنظیموں کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب بھی جنگ ہوگی ظلم و عدوان کے خلاف ہوگی، نہ یہ مذہب کی بنیاد پر ہوگی، نہ کفر کے خلاف ہوگی، نہ شرک کے خلاف ہوگی، نہ اس میں کسی کو جزیہ عائد کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ یہ جب ہوگی ظلم و عدوان کے خلاف ہوگی اور یہ ایک باقاعدہ حکومت کرے گی۔ دو، اسلام جس جہاد کا حکم دیتا ہے یعنی ظلم و عدوان کے خلاف جنگ، وہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، اس لیے اخلاقی حدود سے بے پرواہ ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقیات ہر حال میں اور ہر چیز پر مقدم ہیں، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے انحراف کی اجازت کسی شخص کو نہیں دی۔ میں اس پر بہت تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، یہاں میں نے اسی بحث کا خلاصہ چند سطروں میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے، یعنی اب ایک اخلاقی اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ جہاد صرف مقاتلین، کمبیٹنٹس سے کیا جاتا ہے، یعنی جو میدان میں نکلیں۔
جس جہاد کا یا جس قتال کا حکم منکرین حق کے خلاف صحابہ کو دیا گیا تھا، اس میں کمبیٹنٹ ہونا ضروری نہیں تھا، وہ خدا کا عذاب تھا اور وہ قتل عام کا حکم تھا۔ جب جہاد کیا جائے گا تو صرف کمبیٹنٹس کے خلاف کیا جائے گا۔ اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے حملہ کرے گا تو اس کا جواب زبان سے دیا جائے گا، لڑنے والوں کی مالی مدد کرے گا تو اس کو مدد سے روکا جائے گا، لیکن جب تک وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے نہیں نکلتا اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں بھی وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو اسے قیدی بنایا جائے گا، اس کے بعد اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں جہاد کا حکم جس آیت میں دیا گیا ہے اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اصل حکم میں تو بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس میں آگے جا کر یہ بتایا گیا کہ منکرین حق کے خلاف اس میں کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اگر جنگ کرنے والوں کے ساتھ نکلے بھی ہوں تو بالعموم مقاتل نہیں ہوتے، کمبیٹنٹ نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھا سکتے اور زبان سے انہیں لڑنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں جب قیدی بنا لیا جاتا ہے تو پھر قیدی کو مارا نہیں جا سکتا۔ ہماری شریعت میں جو ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس کے آداب اور اس کی اخلاقیات یہ ہیں۔ اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ خدا کی شریعت ہے، مگر طالبان کیا کر رہے ہیں؟ مولانا حسن جان، ڈاکٹر سرفراز نعیمی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسے اہل علم کبھی طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلے۔ ملالہ یوسفزئی ایک معصوم بچی ہے، اس نے بھی کبھی ان پر بندوق نہیں اٹھائی۔ اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ یہ سب واجب القتل تھے، کیا محض اس لیے کہ ان سے اختلاف کی جسارت کر رہے تھے؟ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی عمل داری کسی جگہ قائم ہو تو وہ مجرموں کو سزا دے سکتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ قرآن بالکل صریح ہے کہ عورت چوری کرے یا مرد دونوں سزا پائیں گے اور دونوں کی سزا ایک ہی ہے۔ یہی بات زانی اور زانیہ کے بارے میں فرمائی ہے، لیکن جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے وہ طالبان کی عمل داری میں کب تھے؟ اور اسلامی شریعت میں جن جرائم کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے انہوں نے ان میں سے کس جرم کا ارتکاب کیا تھا؟ قرآن پوری صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ موت کی سزا قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے کون ہے جس نے کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کی جان، مال یا آبرو کے درپے ہو کر دنیا میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ طالبان خود ان جرائم کے مرتکب ہیں اور اپنے اعترافات کی گواہی شب و روز خود اپنے محضر پر ثبت کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کہی ہے، لیکن طالبان کا استدلال اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ وہی جو میں عرض کر چکا کہ وہ پہلے ارتداد کا فتویٰ دیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ ہماری فقہ میں ارتداد کی سزا موت ہے، لہٰذا اس کا نفاذ کر دیں گے۔ 3، شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں، اسی وجہ سے اب میں نے اس کو لیا ہے۔ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک جرائم وہ ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ یہ 3 جرائم ہیں: شرک، کفر، ارتداد۔ ان کی سزا خدا دیتا ہے، دنیا میں بھی وہی دیتا ہے اور قیامت میں بھی وہی دے گا۔ یہ خدا کا حق ہے، قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے۔ قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی دینونت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہی تفصیلات بیان کی ہیں جن کو آپ سن چکے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک، کفر
اور ارتداد کے مجرموں کو یہ سزا کیسے دی گئی، اور اس طرح گویا باستدلال واضح کر دیا ہے کہ اس کا حق اب زمین پر کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہے، جیسے کہ یہاں میں نے عرض کیا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اس کا تعلق جہاد اور قتال سے متعلق قوانین سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا عذاب نازل کرتے ہیں تو پھر ان قوموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ دیکھیے میں نے آگے یہاں بھی اس کو واضح کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ خدا کا عذاب تھا جو مشرکین عرب پر نازل کیا گیا۔ اس طرح کا عذاب جب نازل کیا جاتا ہے تو اس میں عورتوں اور بچوں کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہوتا، اور وہ بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب قوم عاد پر آیا یا قوم سمود پر آیا تو ان کے بچے اور ان کی عورتیں بچا نہیں لی گئی تھیں۔ اس کے قوانین، اس کے ضوابط ہی بالکل الگ ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے موت کی سزا ہوتی ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاتے ہیں جس طرح نوح اور ہود اور صالح اور لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں پر یہ عذاب آیا تو ہلاک کر دیے گئے۔ چنانچہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس کے لیے جب سرایہ بھیجے گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ وہاں تو مشرکین کی عورتیں اور بچے بھی ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ جب عام قتال، جب فتنے کے خلاف قتال ہے، ظلم و عدوان کے خلاف قتال ہے، وہاں حضور فرماتے ہیں کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ صرف کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگا۔ لیکن یہاں یہ فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا کہ اگر اس وقت ایمان لے آئیں اور بعد میں کبھی مرتد ہو کر دوبارہ کفر اختیار کر لیں تو اسی سزا کے مستحق ہوں گے اور ان کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ قانون ہے، اور ارتداد کی سزا بھی اسی کے تحت ہے۔ پھر آگے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزائیں کن لوگوں کی دی گئیں، کس طرح دی گئیں، اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اگرچہ قیدی تھے لیکن چونکہ اس قانون کی زد میں آ گئے تو اس لیے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور پھر خاتمے میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ تھا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لازماً نافذ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدا کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اس کی نوعیت بالکل وہی ہے، اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی وہاں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ شریعت کے احکام نہیں ہیں، اس کا ہم انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس طرح کسی غریب کی مدد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں شگاف نہیں ڈال سکتے، خضر نے ڈال دیا تھا، ہم دیکھ کر اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں رکھ سکتے، اسی طرح یہ کام بھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وحی آئے اور خدا براہ راست اس کا حکم دے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اپنے اقدامات کے جواز میں طالبان جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے واقعات ہیں۔ یہ خدائی معاملات کو اپنے لیے عام کر لینے کی جسارت ہے۔ خدا کی زمین پر اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ مومن کو اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی میرے اس نقطہ نظر کے خلاف جو استدلال ہے یہ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، اور اس بحث کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر دہرا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال اب یہی ہے، اس کے سوا کسی مقصد کے لیے بھی دین کے نام پر جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔